ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. اس وقت ہمارے ساتھ فارمر انٹیریئر منسٹر اینڈ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. شیخ صاحب ملک میں اس وقت جو سیاست چل رہی ہے وہ ہر اسکرین پہ اگر دیکھیں تو گھوم رہی ہے شہباز گل کے ارد گرد جو ہے وہ سیاست گھوم رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گل کا جو بیان تھا وہ اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے آلریڈی ایشوز چل رہے تھے اور جلدی پہ تیل کا کام اس نے کیا ہے. دیکھیں اس کے بیان کو عمران خان کنڈیم کر چکا ہے. میں تو یہاں تھا نہیں, دبئی میں تھا, آپ نے لندن بھیج دیا جب اس نے. اب سوال یہ ہے کہ جب بڑے لوگ کوئی جرم کرتے ہیں, یہ سارے ایسے ہی گندی باتیں یا غیر پارلیمانی جملے ان سارے لیڈروں نے استعمال کیے, اس سے بھی سخت کیے. ان کے لیے تو کوئی تشدد نہیں ہے, کوئی ان کے خلاف اس قسم کا بہانہ سلوک نہیں ہے. اور وہ بیچارہ کیونکہ فیوڈل بھی نہیں ہے, کوئی سیاست میں ایم این اے بھی نہیں رہا, وزیر بھی نہیں رہا, وہ خان کے ساتھ ہے تو اس کو دھر لیا آپ نے. تو کیا کر لیں گے جی, کل نہیں تو پرسوں کیسز میں جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا. اس تباہی اور تصادم کی سیاست میں نے آج بیان دیا ہے کہ یہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا اور اس سیاسی چولہے سے اس کو اتار لو. ان سیاستدانوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. عمران خان کی مقبولیت اور اس کی مضبوطی اور اس کو آپ کی بے وقوفی سے جو بہت بڑا ایک اس کی سکرین بڑی ہو گئی ہے, وہ آپ بے وقوف ہیں, پاگل ہیں, جاہل ہیں, کم عقل ہیں, ذہنی پستی کا شکار ہیں کہ آپ اس گڑھے میں گر گئے جو گڑھا ہمیں شک پڑ رہا تھا کہ الیکشن میں ہمارے خلاف استعمال ہوگا. نہیں شیخ صاحب, اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بیانات باقیوں نے بھی دیے, بہت دفعہ جو ہیں وہ دیے گئے, بٹ اگین ٹائمنگ از آف دی ایسنس. دیکھیں ٹائمنگ تو پچھلے 4 مہینے جو ہیں 2 ووٹوں کی اکثریت سے, جسے اس کی اپنی بے بس ترین وزیر اعظم, میں نے جنیجو کو بھی اس سے زیادہ سٹرونگ پرائم منسٹر دیکھا ہے, رائٹ. اور ہمارے بلوچستان کے جو ہمارے جمالی صاحب میرے بھائی تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کہ امریکہ سے جب وہ مل گئے اکیلے تو مجھے فون آیا مشرف کا, پہلے جنرل احسان صاحب کا آیا کہ اس میٹنگ میں تم تھے. میں نے کہا نہیں جی, ڈی جی آئی تھے اس وقت احسان صاحب. پھر مشرف کا آیا, میں نے کہا جی نہیں میں نہیں تھا. تو وہاں باہر نیچے سیل لگی ہوئی تھی جیکٹوں کی, میں نے ایک جیکٹ خریدی اور جمالی صاحب کو تحفہ دے دی. اس نے کہا شیخ رشید تو اور تحفہ دے رہا ہے؟ میں نے کہا جی ایک سیل لگی ہوئی تھی اور شاید آپ کا یہ آخری دورہ ہے, آپ نے جا کے فارغ ہو جانا. سو دیر از اے, ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے ایک جملہ بولا 6 نومبر 1968 کو, کیونکہ میری ڈیٹ آف برتھ تھی تو مجھے وہ ڈیٹ یاد ہے. تو اس نے پی سی میں مجھے کہا شیخ صاحب دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, میں واپس نہیں جا سکتا پولی ٹیکنک. امین شہید کی اور حمید شہید کی لاش کو لے جائیں آپ جدھر. دیکھیں ورکر پیدا ہی جیل جانوں کے لیے ہوا ہے. ہمیں ہمارے کورٹ مارشل ہوئے تو اب تو قوم کو, میرا مطلب ہے یہ میڈیا ہے, ذرا مجھے پکڑیں گے میں اور بڑا لیڈر بن جاؤں گا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگین وہی والی بات, ٹائمنگ ایک تو خراب تھی, دوسرا یہ دیکھیں ٹائمنگ تو جو یہ سمجھ رہے ہیں خراب ہے 4 مہینے سے, ان کی خراب ہے. ان کی سیاست سوا ستیہ ناس ہو گئی ہے. شہباز گل کو بیان لیکن دینا چاہیے. دیکھیں وہ تو عمران خان نے بھی مذمت کر دی. دیکھیں نا یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی یہ عمران خان جب لیڈر کہہ گیا اس کا, میں یہ سمجھتا ہوں ہر چیز کا ریئیکشن ہو رہا ہے. لیکن 72 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ جو کنڈیم کیا گیا, پرویز الہی صاحب نے اگلے دن کر دیا. پرویز الہی ذرا سیاسی طور پر ذرا آج کل زیرک ہیں اور ان کے خلاف سازش تیار ہو رہی ہے یہاں مرکز میں. پچھلے 2 دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ٹول پلازے بھی وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہیں. تو پھر یہ کیا کرے گا, یہ جزیرہ 12 کلومیٹر کا, یہ ہیلی کاپٹر پہ جائیں گے یا ڈرون کوئی لے کے جائیں گے جناب علی. سو یہ دیکھیں نا ایک تصادم کی فضا ہے. پنجاب والے مرکز کے لوگوں پہ کر رہے ہیں اور مرکز والے صوبوں. میں تو اسلام آباد میں ہی ہوں جی, یا لال حویلی میں ہوں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ 2-3 جتنی انہوں نے ویڈیو وائرل کی, وہ میں کرونا میں بیمار ہوا ہوں جی, ہوا ہوں بیمار. بھائی ہو جاتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا, میں آکسیجن پہ چلا گیا تھا 6 دن. تو آپ وہ فوٹو آپ مجھے مرا دیکھنا چاہتے ہیں, جس دن میں مروں گا نا یہ کفن اٹھا کے دیکھیں گے کہ مرا کہ نہیں مرا. اکیلا میں بندہ ہوں اور ان سے برداشت نہیں ہوتا.
वन मैन आर्मी हैं आप, लेकिन बाकी भारी हैं आप इन पे. बट हैविंग सेड दैट, इस पे जो सिचुएशन अभी है, क्या आपने खान साहब से कोई बात की है, पार्टी से कोई बात की है कि आपको पहले इसको कंडेम कर देना चाहिए था? नहीं, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की. मैं मशवरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और ज़ाहिर है ये सवाल, देखिए ना, हर रोज़ आप एक इशू खुद देते हैं. यानी ये पीटीआई या इमरान खान इशू नहीं बना रहा, आप खुद इस किस्म का सलूक करते हैं. अभी सोशल मीडिया पे चल रही थी कि पुलिस में यूनिफॉर्म और लोगों की है जी, पुलिस यूनिफॉर्म में और लोग हैं. ये आप मुंह खोल रहे हैं ना लोगों का. और आप जो इमरान खान के मुखालिफ सहाफ़ी हैं वो भी कह रहे हैं जी कि उसके साथ बहुत बुरा तशद्दुद हुआ है. बिल्कुल, बहुत बुरा तशद्दुद हो रहा है, नहीं होना चाहिए. लेकिन मुझे ये बताइए, हो गई ये बात, अब आगे चलें. नहीं, मैं आगे ये कि जो एक डिसोसिएट अब कर लिया आपने इस बयान से खान साहब ने, एक खबर ये भी आ रही है कि शायद शहबाज गिल जो है वो कोई वादा माफ वो छोड़ो जी, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन, क्या हो सकता है? देखें, ममनुआ फंडिंग, तोशा खाना, बयानात इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते. मुस्तकबिल करीब के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं और इन हुक्मरानों ने के लिए बुरा वक्त है. मनहूस घड़ी थी जब इन्होंने इस बेबस तरीन वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया. वो शायद सितारों के हिसाब से मनहूस तरीन घड़ी थी कि अपनी पार्टी उसको नहीं मान रही. MQM का भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं हम कहाँ जाएं, कराची वाले, अल्लाह के पास जाओ, तुम अपनी सियासत वहाँ ले जाओ, क्योंकि हमेशा जब रुकू का टाइम होता है तुम सजदे में चले जाते हो. मेरी तो उनसे बड़ी दोस्ती रही है जवानी में, लेकिन अब आप फैसले ऐसे करते हैं. वो बाप वालों का भी मुझे फ़ोन आया था. लेकिन वो बेचारे खुद फैसले करते हैं सारे, वो तो कहते हैं हमने फैसले करने चाहिए, अगर नहीं करते तो उनको करने चाहिए. ऐसा माहौल हमें किसी ने नहीं ये कहा. ऑन ओथ कहने के लिए तैयार हूँ. लोग हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, किसी इस्टेब्लिशमेंट ने हमें फ़ोन नहीं किया, किसी एजेंसी ने हमें फ़ोन नहीं किया, किसी इदारे ने हमें फ़ोन नहीं किया. हम इमरान खान के साथ हैं और अकेली हमारी सीट की सियासत है. हम उस सीट की सियासत तक, एक भतीजे की ये 3 सीटें हैं हमारी पिंडी में, उस सियासत में हम इमरान खान के साथ हैं. किसी ने हमें शट अप कॉल नहीं दी, किसी ने हमें बुरा भला नहीं कहा. उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हमें एस्टेब्लिशमेंट से उलझना नहीं चाहिए कि आ बैल मुझे मार. हमें उनसे कोशिश करनी चाहिए सुलह सफाई रहे, वरना बेजा किस्म के बिला वजह, देखो ना आप, सारी कौम रोज़ सोशल, मैंने ट्विटर अभी शुरू किया जब मुझे ये कहते हैं जी आज 2 करोड़ हो गए, आज इतने मिलियन हो गए. मैं तो पछताता हूँ कि मुझे 4 महीने हुकूमत में उतरने के बाद क्यों शुरू किया. मैं पहले शुरू कर देता. नहीं, आपकी टीम तो काफी देर से जो है वो शुरू किया. नहीं, हमने आप अब शुरू किया ना. ये लोग बड़े समझदार हैं, समझ जाते हैं कि उनको पता लग गया कि अब शेख रशीद ने ट्विटर शुरू कर दिया. अच्छा शेख साहब, आप अपने आप को पिंडी बॉय कहते हैं, आप हैं भी पिंडी बॉय, आप बहुत क्लोज भी हैं पिंडी से. क्या वजह है कि शहबाज गिल को आप भी नहीं मिलने गए? नहीं, मैं तो ज़रूर मिलने जाता. मुझे वक्त किसी ने, मैं बिलीव करता हूँ कि आपको मुश्किल वक्त में जाना चाहिए. कोई मैं भी नहीं जा रहा, मतलब आज ये तो बड़ी बुरी बात है, आपने सही कहा. एक्चुअली मुझे कोई फ़ोन करे तो मैं तो बनी गाला भी तब जाता हूँ कि जब मुझे उधर से दावत आए कि कोई मीटिंग है या क्या है. मैं दावत की जरूरत नहीं सर, वो लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे जाना चाहिए. और बाकी क्यों नहीं जा रहे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं. डर है कि उठा लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे? अगर किसी ने पकड़े जाना है तो उसने पकड़े ही जाना है. हम इन सोफ़ों के नीचे से क्लाशन कोफों में 7-7 साल कैद हो गए. जब छुट के आए 7 साल तो नहीं, 4.5 साल काटी मेरा ख्याल है. तो दुनिया में जो इस्तकबाल हुआ वो खुशी जितनी है, 3 दिन खुशी के हैं मेरे. एक जब मैं 7 साल कैद से रहा हो गया, एक दिन जब मैंने भुट्टो का जलसा पढ़ दिया, और तीसरा दिन जब मैं गया कमेटी चौक पे, हैं जी. सो दैट वाज, सियासत में इसी तरह बंदे को बूस्ट मिलता है, नीचे मिलता है. अब आप शहबाज गिल को, उसकी कुर्बानी है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, और आप ये नहीं कह सकते कि सारी लोग ताना शाना देते थे. अब वो ठीक बात आपकी, लेकिन ये कोई आपको लगता है स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? ये उल्टी पड़ गई सियासत. इन्होंने सोचा कुछ और था कि बयान देंगे, कोई और रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन रद्द-ए-अमल उम्मीदों से बिल्कुल मुख्तलिफ है. मुझे जितने लोग मैसेज कर रहे हैं वो इस तशद्दुद की मजम्मत कर रहे हैं. वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. हाँ, तो बस इतनी बात होती है ना. मेरा मतलब है, बंदे का एक लाहौर में लीडर था, उसने कहा कि इस पर पाबंदी है, इसका बयान नहीं कभी चलेगा. शोरश कश्मीरी जिंदा थे, निज़ामी साहब थे, तो वो आया, उसने कहा मैनू बकरा मिल गया किसी का गुआचिया. इस खबर को कौन रोक सकेगा. उसने कहा मुझे बकरा मिला है गुमा हुआ किसी का, और परसों ईद है.
تو یہ حرام ہے میرے لیے. اس نے کہا بھی ختم. دیکھیں ایک آدمی کریٹر ہے, اس کو خدا نے صلاحیتیں دی ہیں کہ نیوز وہ کریٹ کر سکتا ہے. ہم تو اس دور کی پیداوار نہیں ہے نا, ہم تو آخری 5 اوور زندگی کے کھیل رہے ہیں. جو نہیں 140 ملین لوگوں نے یہاں کلاشنکوف, 150 ملین کہ یا یہاں کلاشنکوف ہے یا یہاں کلاشنکوف ہے, اس کلاشنکوف میں وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں. سو اس میں کیا ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں. لیکن ابھی جیسے آپ نے بالکل کہا کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں, آ بیل مجھے مار, تو یہ تو آ بیل مجھے مار والی چیز نہیں نا. یہ آپ نے اسی طرح کیا کہ آپ نے ایک ویسی ماحول جو ہے وہ مشکل چل رہا تھا, ساتھ آپ نے بھی جو آ کے یہ بات کر دی اسٹریٹجی. دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو جب میں نے کہا کہ تم ڈیڈ باڈی میں نہیں آئے, اس نے کہا شیخ رشید, یہ جب میں پولی ٹیکنک کا صدر تھا, اس نے کہا میں افسوس کرنے وہاں چلے جاؤں گا. میں کہا یار غریب کا بچے 2 مر گئے ہیں تو تم افسوس. آل آف سڈن لال حویلی کے بھی باہر 2 بچے مارے گئے کمیٹی چوک میں. یہ مارا جانا, قربانی دینا, کوڑے کھانا, جیلوں میں جانا, یہ ورکروں کا کام ہے. بڑا آدمی تو جیل میں بھی جاتا ہے, اے سی لگا ہوا ہے, ان کے پاس ٹیکسٹ کرتے ہیں, اب 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا آ جاتا ہے. ہیں جی, اب میں ایک ایسی بات کہوں گا جو مجھے کہنی نہیں چاہیے کہ بڑے آدمی جیل سے پاکستان کے سیاستدان اولاد بھی پیدا کرتے ہیں. سوری ٹو سے دس از اے فیکٹ. اچھا بھی آپ نے یہ بات کی کہ ایک سازش جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ پک رہی ہے, تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے پھر سے, کیونکہ یہ بھی آ رہا تھا کہ جو اکاموڈیٹ لوگ نہیں ہوئے کیو لیگ کے, جو منسٹرز نہیں بنے, وہ پھر سے پلٹا جو ہے وہ شجاعت صاحب کے پلڑے میں جا سکتا ہے, تو اس پہ کیا کوئی وہ بھی سازش پک رہی ہے؟ اب میرے پاس تو جو خبریں ہیں ان کی, یہ بڑے پریشان ہیں پنجاب کی صورتحال سے, کیونکہ یہ اپنے ہی بیٹوں کو سب کچھ بانٹنا چاہتے ہیں. ان کا بچہ روئے تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے, غریب کا بچہ روئے تو ان کے سر میں درد ہوتی ہے. سو دی فیکٹ از کہ یہ پنجاب کے بغیر اپنے آپ کو, یہ ٹول پلازا بھی اگر پنجاب میں آ گیا تو ادھر سے اسلام آباد کا ٹول پلازا اور ادھر سے مری کا ٹول پلازا, یہ رواد سے لے کے ترنول سے لے کے باراکوہ تک ان کی کل حکومت ہے. تو یہ کیا کریں گے, ایسی بدماشیاں کریں گے, کل مجھے اٹھا لیں گے, پرسوں کسی اور کو اٹھا لیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں ہم نے قلعے کی جیلیں دیکھی ہیں, ہمیں ایوب خان نے سی آئی اے کے قلعوں میں لے کے گئے. کیا ہو گیا جی, ہم مر گئے, ہمیں کچھ نہیں ہوا. فیصلے اللہ کے پاس ہوتے ہیں. بزدل سیاستدان ہوتا ہے وہ جو بھاگتا ہے ملک چھوڑ کے بیماریوں کا بہانہ کر کے. میں نے باچا خان کو, میرا ارادہ بڑا مختلف تھا جب میں اس سے جوان تھا, بالکل اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. جب میں ذرا بڑا ہوا تو میں نے باچا خان سے جب قریب ہوا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں. ولی خان سے میری دوستی ہوئی, ولی خان کے بارے میں یہ سارے کہہ رہے تھے, اور یہی حال بگٹی کے ساتھ تھا. جو حالات ہوئے, اب یہ سارے مجھے معاف کریں, یہ نہ کہیں, لیکن میں جاتا تھا تو 15-20 کھانے بگٹی صاحب لگاتے تھے. اسے پتا تھا میں خوشخور ہوں, تو مجھے کہتا تھا تو پاکستان میں واحد آدمی ہے جو عام کلاس سے اٹھ کے آیا ہے. مجھے بگٹی کہتے ہوئے یہ مر گیا کہ شیخ رشید یو آر دی اونلی ایگزامپل ان دس کنٹری جس نے اتنی دفعہ وزارتوں کا حلف اٹھایا ہے. اور ورنہ تو یہاں یہ میلسی ہے, یہ کھچی ہے, یہ ٹوانا ہے, یہ بگٹی ہے, یہ ممڈوٹ ہے, یہ بٹ ہے, یہ رائی ہے, یہ سائی ہے, اور غریب کڑے میں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سیاست پنجاب میں پلٹ سکتی ہے؟ یہ 10 جو سارے پاکستان کی سیاست کا پریشر کوکر اگر انہوں نے چولہے سے نہ اٹھایا تو پھٹ جائے گا. ہر کوئی آدمی نے اپنی تاش لگائی ہوئی ہے. پاکستان میں ہر شخص نے اپنی تاش لگائی ہوئی ہے. بلاول ہے, اس کو پاکستان آنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے گورنڈا کے روونڈا کون سا ملک تھا, اس کی مر گیا, دادی مر گئی, کون مر گئی, وہ وہاں نہیں جا سکا. اس کو روونڈا کا بھی افسوس ہے. جی پاکستان وزٹ پہ آتے ہیں ہمارے فارن منسٹر. باقیوں کے مفتہ صاحب آپ دیکھ لیں کہ مفتہ یا مفتہ کیا ہے, مفتہ ہی سمجھ لو, آج منہ سے نکل گیا تو سمجھ لو یہ مفتہ ہی ہے. مفتہ نہیں ہے تو مفتہ ہی ہے. آج کے بعد اللہ نے میرے منہ سے یہ لفظ نکالا ہے کہ مفتہ صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے سپوکس پرسن ہیں, اور ابھی 1 تاریخ سے لگائیں گے, اور کہہ رہے ہیں 50 روپے تک لیوی لے جانی ہے. اور آئی ایم ایف کے سپوکس مین, ابھی تک آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں معاف ہوا, اور غریب کی گردن دب گئی ہے. غریب کو مذبح خانے میں, ظاہر ہے شہباز شریف کی کیا اوقات ہے جی, ان کو پیپر ملتے ہیں, یہ تو
سوٹ اس کے جتنے کپڑے تھے نا وہ لوگوں کو پتہ لگ گئے کہ اتنے ڈریس ہیں اس کے پاس. یہ کمپنی کی مشہوری سے آئے ہیں, یہ ایڈورٹائزنگ ہے. سیلاب میں بڑے جوتے پہن کے لاہور میں پھرتے تھے, اب ادھر چلے گئے ہیں بلوچستان میں. آپ ان سے پوچھیں, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے حلقے میں کئی لوگ ایسے ہیں اگر بجلی کا بل دیں تو گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے. اور اپنا کیمرہ بھیجیں اسکولوں میں, اتنی تعداد بڑھ گئی ہے. میں ڈیسک بنوا رہا ہوں فوری طور پر کہ انگلش اسکولوں سے والدین نے اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں. قبر کا ریٹ 19,000 روپے ہے. شہباز شریف صاحب, پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے, کیونکہ بیماریوں کا بہانہ بنا کے آپ ملک سے بھاگتے ہیں, جو ہاؤس آف شریفز جو ہیں. اور یہی آصف زرداری کا حال ہے, جب ضمانت کرانی ہو جیل میں تو وہ بیمار بن جاتے ہیں. اب جب حکمرانی لینی ہو تو بالکل آ کے کہتے بھی ہیں جناب ہمارا بندہ یہ لگے گا اور یہاں ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسے ہوگا. دیکھیں یہ بہت غلطی, بہت ان کی گیم. دیکھیں ایک وقتی گیم ہے. سیاستدان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے. یہ لوگوں کے دلوں میں نفرت کا نشان بن چکے ہیں. اور جس دن عمران خان سندھ گیا, اللہ اس کی خیر کرے, اس نے جس دن انٹیریئر سندھ میں دورہ کیا تو آپ دیکھنا کہ لوگ کیڑیوں کی طرح نکلیں گے, جو فیوڈرل سے اور جاگیرداروں سے اور ان چوروں سے. دیکھیں سندھ جتنے بڑے چور تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے. پنجاب تو جلدی بدنام ہو جاتا ہے نا, سندھ کے چوروں کا تو یہ حال ہے کہ جس کا تصور. جس دن عمران خان انٹیریئر سندھ میں گیا, آپ میری یہ ریکارڈنگ دکھائیں لوگوں کو کہ لوگ کیڑیوں کی طرح باہر نکلیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سکولز کا کیا حال, اکانومی کا کیا حال, لیکن ساتھ فلپ سائڈ پہ مجھے آپ کا وہ بیان بھی یاد آ رہا ہے جس وقت نئی نئی حکومت گئی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اچھا ہوا کہ ہم سے چلا گیا کیونکہ ہم سے سمجھ نہیں رہی تھی اور لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دینا تھا اگلی دفعہ. تو اس میں بالکل میں قائم ہوں, اچھا ہوا. ہماری مہنگائی عمران خان کی اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن میں کیبنٹ میں غریب کا کیس لڑتا تھا. چینی کا مجھے یاد ہے, چینی کا, آٹے کا. میں واحد ووٹ ہے میں نے چینی اور آٹے کی ایکسپورٹ کے خلاف. جی کہ میرا مذاق اڑایا جاتا تھا, پرچون والا آ گیا جی, یہ آ گیا کیا کہتے ہیں وہ, جو بھی کہتے ہیں اسے, پرچون فروش آ گیا جی. ہاں جی, میری 16ویں وزارت تھی تو میں پرچون فروش تھا. جو پہلی دفعہ آئے تھے وہ مجھے کہتے تھے یہ پرچون فروش ہے, یہ منڈی کے بھاؤ بتانے آتا ہے ہمیں. دیکھیں معلوم نہیں سیاست 45 دن میں کیا ہوگی. آج 20 ہے جی, 45 دن لگا لیں, 25 ستمبر بنتی ہے تھی. اس ملک نے اگر غریب آدمی کے انقلاب کا راستہ روکنا ہے, یہ سارے سیاستدانوں کے لیے میرا پیغام ہے, بیٹھیں, حل کریں, الیکشن کریں, جس کو شفاف اور صاف الیکشن میں لوگ ووٹ دیں. تمام اداروں کے لیے بھی میرا یہ پروگرام ہے. میں اپنے اداروں کی تباہی بھی نہیں دیکھ سکتا اور غریب کو مرتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا. مجھے یہ چیز بتائیں, آپ اگر خان صاحب کی حکومت واپس آ جاتی ہے, جو آپ کے بیان کا دوبارہ حوالہ دے رہی ہوں, ٹیم ان کے پاس وہی ہے, اسٹریٹجی ان کے پاس وہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اسی ٹیم اسی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایکچولی جو انجن ہوتا ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر انجن مضبوط ہے نا تو ڈبے ٹوٹے پھوٹے بھی ہوں تو وہ کھینچ لے جاتا ہے. وہی تو کہنے لگا نا, وہی میں کہنے لگا نا, ان کے انجنوں کے تو رنگ پسٹن بیٹھ گئے, ان کے انجنوں سے تو دھواں نکل رہا ہے جتنی 13 پارٹیاں. ورنہ عمران خان کو آج کھٹے لائن لگا دے, ان کی انجن بھی آواز دے رہے ہیں, دھواں بھی نکل رہا ہے, اور رنگ پسٹن بھی بیٹھ گئے ہیں, سیاسی رنگ پسٹن. یہ کو اللہ تعالیٰ معافی دے, پتہ نہیں ہونا کیا ہے ان کے ساتھ. غریب کی بھی کسی وقت بیماری جھوٹی بھی اصلی ہو جاتی ہے. زندگی میں کئی دفعہ بیماری جھوٹی بھی اصلی ہو جاتی ہے. ٹیسٹ کراتا تو کہتا واقعی وہی بیماری تھی. نہیں, لیکن جو ٹیم ہے, آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی ٹیم بھی ہو, وہی ٹیم ہے, وہی اسٹریٹجی. اگلے دن کو خان صاحب کے پاس گیا, ان کا وہی ہے جی, فورن نیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں, اوورسیز پاکستانی ہے, وہ انویسٹ کرے گا. مطلب وہی پرانی اسٹریٹجی, اس پرانی اسٹریٹجی کے ساتھ ملک سنبھالا جا سکتا ہے. دیکھیں عمران خان 26 سال ہو گئے, ہمیں تو 50 سال ہو گئے سیاست. ٹھیک ہے, 50 سے بھی اب زیادہ ہو گئے. ہم نے اسکول میں قید کاٹی. بچوں میں اسکول میں 5ویں جماعت جیل میں پڑھایا کرتا تھا, کیونکہ میں اسکول سے قید ہو گیا تو انہوں نے کہا اس کو بچوں پہ ہی قید بامشقت کوٹ مارشل اللہ نے کر دی. کرنل ترمزی صاحب سے برگیڈیئر کرنل ہی تھے, انہوں نے مجھے قید ٹھوک دی 1 سال اور کوڑے, اور پھر 1 سال کاٹنی پڑی بچوں کی جیل میں اسکول سے ہی. تو ان ایفیکٹ انسان کو پتہ تب لگتا ہے جب اس پہ گزرتی ہے. جتنے سیاستدان ہیں میرے سمیت, میں اپنا بھی ذکر کرتا ہوں, ہم سب خوشحال ہو گئے ہیں.
عوام بدحال ہو گئے. میں اپنا نام بیچ میں شامل کہہ کے کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ خوشحال ہیں, ہمارے پاس اچھی گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس اچھے گھر ہیں, ہمارے پاس بوسکی کا لباس ہے جی, اور کئی کئی جوڑے ہیں ہمارے گھروں میں, لیکن غریب بدحال ہے. غریب کی صورتحال جو ہے اس کو شاید کوئی ایک اتنا بڑا آدمی اس ملک میں پیدا ہو جائے جو واقعی انقلاب لے آئے اور غریب کے گھر سے پیدا ہو. ہم تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے. دیکھو ہم تو اپنا سفر عمران خان کے ساتھ ختم کر دیں گے سیاسی, لیکن ایک ایسی کیا دنیا میں دیکھیں نا جی, 34 30 سال کے لیڈر پیدا ہو رہے ہیں. کل میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ سارے ہی چوٹی کے سیاستدان 70 سال کے ہیں پاکستان میں. اور ایک دفعہ ایک فوجی, میں جمالی صاحب کے ساتھ میری دوستی تھی, تو اس نے کہا یار شیخ رشید ان سیاستدانوں کا افسر تھا بڑا, اس نے کہا دوسرے دن تو بیمار ہو جاتے ہیں, تو پھر کام کس نے کرنا ہے. تو میں نے کہا جی یہ عمران خان فزیکلی فٹ ہے, وہ آئے گا, وہ 2 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے. سوال کا جواب نہیں دے رہے. کیا آپ عمران خان سے ملتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کیا اسٹریٹجی؟ میرا خیال ہے عمران خان کے پاس دیکھیں حالات اور واقعات میں وہ 1 ووٹ سے یہاں پہ پہنچا, میاں والی کی 1 سیٹ سے آیا, اور اس نے ورلڈ کپ, اس وقت میں سپورٹس منسٹر تھا جب اس نے ورلڈ کپ جیتا, اور نواز شریف نے مجھے جانے نہیں دیا. میں نے کہا کہ میں نے جانا ہے, ہم نے یہ ورلڈ کپ جیت رہا ہے عمران خان. تو میں کوئی اتنا کھیل کا شوقین بھی نہیں تھا سیاست کے علاوہ تو, بٹ دی فیکٹ از کہ پاکستان کی سیاست 75 سال میں انتہائی نازک موڑ پر آ رہی ہے, یا یہ آر ہوگی یا پار ہو جائے گی. آر یا پار, مسئلہ یہ ہے. یہ آپ جب مریم صاحبہ اس طرح کے بیانات دیتی تھیں, اور آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ لڑائی چلے گی تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, ان کی سیاست دفن ہو جائے گی. اب کچھ دیر خان صاحب نے نیریٹو جو ہے یہ پیچھے کر دیا. اب جو کل پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی ہیں, وہ میں نیوٹرل سے کہتا ہوں کہ جی وہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے, یہ نہیں ہوتا. کیسے آگے بڑھیں گے شیخ صاحب؟ الٹیمیٹلی یہ بھی سیاستدان جو ہے نا یہی بات کہیں گے جو عمران خان آج کہہ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا, 45 دن میں کہہ رہا ہوں, جب ان کو تو جو استعمال کرنا تھا کر لیا گیا. ان کو اسی کام کے لیے, دیکھیں چین اور روس فوجی مشقیں کرنے جا رہے ہیں, اور ہمارے ہاں 2 سال کے بعد سینٹ کام کا افغانستان میں چینج رجیم کے لیے ایک ڈرون حملے کے بعد وہاں ریئیکشن ہو رہا ہے, اور وہاں ہر جمعے کو خودکش حملے ہو رہے ہیں. اور معاملات, یہ ملک اتنا اہم ہوتا جا رہا ہے کہ یہاں سکون کی, امن کی اور اچھی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. یہاں لڑائی جھگڑا جو ہے ہمیں لے ڈوبے گا, اور اس کا کوئی پتہ نہیں کہ لوگ خود ہی باہر نکل آئیں, لیڈر کا بھی نہ انتظار کریں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پہلے نکلتے ہیں. میں اپنی زندگی ایوب خان کے خلاف ہم پہلے نکلے, سیاستدان بعد میں نکلے. ایوب خان کے خلاف لوگ پہلے نکلے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں, ہم ٹی وی پہ چیلنج کرتا ہوں کہ لوگ پہلے نکلے ایوب خان میں, ہم پہلے نکل آئے تھے, ہم پہلے نکل آئے جناب. اور وہ جو ایس ایس پی کے ساتھ تصادم ہوا, اس وقت تو کیمرے نہیں تھے نا جی. خبر لگوانے کے لیے ہمیں جنگ اخبار کے دفتر میں 10 گھنٹے بیٹھنا پڑتا تھا جب تک کاپی نہ چلی جائے. کاپی بھی سالی اتنی لیٹ جاتی تھی کہ صبح ہو جاتی تھی کہ یار ہماری خبر لگی ہے. اب تو سیاستدان کی گاڑی کا ویل کب گم ہو جائے تو بریکنگ نیوز ہے. 1 دن کے لیے دبئی جائے تو اسے لندن بھی لینڈ کرا دیتے. حالانکہ میں نے کبھی بچوں کی جگہ سمجھتا ہوں عورتوں کے خلاف بات نہیں کی. بے نظیر کے دور میں بھی میرے خلاف ایک غلط بیان لگا. ابھی مریم نواز شریف نے میری ایک ہاسپٹل کی فوٹو لگائی ہے جی کہ ہاسپٹل میں وہ. بھائی اگر میری موت کا انتظار ہے تو اپنے بزرگوں کی طرف بھی دعا کرو. یہ تو کورونا کی تصویر ہے. اچھا سر, آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ مل بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوں گے, سب کو مل بیٹھنا ہوگا. صحیح. لیکن جب ہم بھی بات کرتے ہیں مقتدر حلقوں سے تو وہ یہ کہتے ہیں سب بیٹھنے کو تیار ہے, عمران خان نہیں بیٹھتا. میرا خیال ہے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, آصف زرداری الیکشن نہیں چاہتا وقت سے پہلے. خان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہے. خان صاحب سب کے لیے الیکشن کی ڈیٹ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آصف زرداری اور فضل الرحمان رکاوٹ ہیں.
نواز شریف بھی الیکشن کے لیے تیار ہے. نہیں تو مجھے یہ بتائیں اگر آج الیکشن ہو بھی جاتے ہیں وہ الیکشن الیکٹورل ریفارم سے بغیر تو کچھ نہیں ہوں گے, کیا خان صاحب شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ الیکشن کی ڈیٹ پر بات کرنے کے لیے ہر ایک سے تیار ہیں. الیکشن کی ڈیٹ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے آگے کروں گی اس پہ, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک ان کنورسیشن ود شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کے لیے خان صاحب سب کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں. الیکشن کی ڈیٹ کے لیے. الیکشن کی ڈیٹ کے لیے. اچھا لیکن الیکشن کی ڈیٹ اگر آ جاتی ہے کوئی بھی جو بھی ہے, پرابلم یہ ہے اسی نظام کے انڈر اگر الیکشن ہوگا تو اس پہ بھی تو کچھ بات. دیکھیں عمران خان کی ایک ڈفرینٹ رائے ہے. دیکھیں میں نے تو وہ بات کرنی ہے جو وہ کہتا ہے, لیکن میں نے اس ضمنی الیکشن کو لاہور میں دیکھا ہے ناشتے پہ, تھڑوں پہ, ریڈیو پہ بیٹھ کے, کہ لوگ بدل گئے ہیں, لوگوں میں بہت شعور آ گیا ہے. لاہور کی چوتھی سیٹ پی ٹی آئی کی اپنی غلطی کی وجہ سے گئی ہے, انہوں نے غلط آدمی کو ٹکٹ دیا. اگر یہ ٹھیک آدمی کو دیتے وہ بھی نکل آتی. میں نے اس وقت کہا تھا یہ 3 سیٹیں نکل رہی ہیں. لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ اپنی ووٹ کو عزت اور موت کی لڑائی سمجھ کر استعمال کریں گے اور عمران خان کے حق میں کریں گے. یہی وجہ الیکشن میں رکاوٹ بن گئی ہے. سو ایون اگر سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر. دیکھیں یہ میں اس اتنے کمپلیکیٹڈ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا. کیوں سر؟ میں اس لیے نہیں دینا چاہتا, مجھے پتا ہے کہ خان کا یہی سٹینڈ ہے کہ میں اس الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ الیکشن میں نہیں جا سکتا. میری یہ سوچ ہے جس طرح قوم عمران خان کے ساتھ نکل آئی ہے, اگر گنڈا سنگھ بھی چیف الیکشن کمشنر بٹھا دے جیتے گا عمران خان. اور اسی لیے سب طاقتیں اس کی مخالف ہیں. اگر کوئی یہ صورتحال ہو کہ 50-50 کا مقابلہ ہے, 80% آلریڈی چاروں صوبوں میں, ایک سندھ باہر ہے اس سے, اور سندھ میں جس دن وہ داخل ہوا, میں پہلے آپ کے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں, کیڑیوں کی طرح لوگ نکلیں گے, اور وہ نکلے گا. وہ بڑی دور کی سوچ رکھتا ہے. یہ 22 کروڑ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو یہ سیاستدان 13 پارٹیاں, دیکھیں نا 13 پارٹیاں ایک طرف ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس طرف ہیں. وہ اکیلا آدمی سامنے ہے. ابھی تک تو دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے تو بڑے اچھے میرے تو اچھے مراسم تھے, ہیں اور رہیں گے, لیکن وہ ایک شعر میرا آج کل بڑا مقبول ہے کہ غرور حسن نے غرور عشق ہمیں, وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے. سو اب کیا کروں میں, اس عمر میں آ کے عمران خان کو تو نہیں چھوڑ سکتا. آپ بیچ میں پھنس گئے. نہیں پھنسا نہیں, میں نے ان کو دھوکہ نہیں دیا, نہ تو واسطہ میں نے ان کو دھوکہ نہیں دیا. ان کو کہا کہ بھئی جب یہ شروع ہوگا, جب شروع ہی ہوا تو میں سمجھ گیا, تو میں نے کہا کہ بھائی جان میں ادھر ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تیرا یہ فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے. مجھے کسی نے نہیں دھمکایا یا ڈرایا یا فون کیا. بات میری بڑی تفصیلی ہوئی اور میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ مجھے معاف رکھیں, میں عمران خان کے ساتھ عمر کے اس حصے میں, میرے لیے الیکشن 16 دفعہ میں وزیر رہ چکا ہوں, میرے لیے کوئی شوق نہیں ہے. اب اگر میں I have no qualms in saying this, آپ وہ واحد سیاستدان ہیں جو اپوزیشن میں ہو یا وزیر ہو, آپ کا ایٹیٹیوڈ ایک جیسے ہی رہتا ہے, کیونکہ آپ نے اتنی دفعہ وہ سب دیکھ لیا, been there done that. بٹ سر مجھے ایک چیز بتائیے, ابھی آپ نے کہا اس چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ خان نہیں مانے گا, وہ اس کو چینج کرنے کے لیے کوئی معمولی سی بات ہے. دیکھیں میری گزارش سنیں, اتنا سٹرونگ میڈیا ہے, 40-50 چینل ہیں. ہم نے جب سیاست شروع کی نا تو ہماری ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. جسٹس مشتاق نے میری ضمانت لی تو میرے پاس ضمانتی کوئی نہیں تھا. آج ہمارا کہ 15 کیسز میں ہماری ہر بندہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہے جی, اور اس وقت ضمانت بھی 10,000 روپے کی ہوتی تھی. آج رجسٹری خراب ہو جاتی ہے, اس وقت رجسٹری بھی خراب ہوتی ہے. میں لاہور ہائی کورٹ سے نکلا تو ایک کمالیہ کے خاکسار لیڈر تھے, انہوں نے کہا شیخ رشید تجھے کوئی, میں نے کہا جی میرا کوئی ضمانت, ان کا نام میں بھول گیا, بڑا مشہور عظیم لیڈر تھا وہ کمالیہ سے, فیصل آباد سے. تو اس نے مجھے کہا میں تیرا ضمانتی میں چل کا تھا. یہ تو حالت ہے. وکیلوں کے ہم دفتروں میں سوتے تھے, محمود علی قصوری صاحب کے دفتروں میں سو گئے جا کے, پٹیشنیں بھی خود کرتے تھے. اب تو بغیر پاسے کے کوئی بندہ آگے نہیں آ سکتا جی. منشی کی فیس جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا کوئی. بھائی یہ نظام جو ہے جمہوریت ایک مذاق ہے. اس نظام ہے جی, نہیں آمریت نہیں آنی چاہیے, دیانت دارانہ نظام ہونا چاہیے.
کہ اب دیکھیں نا جو لوگ میں نے آپ کو کہا نا بگٹی نے مجھے کہا کہ تو حادثے کی پیداوار ہے. میں کہتا تھا بگٹی کو اکبر میں حادثے کی پیداوار کیسے ہوں؟ اس نے کہا یہ قوم سارا پنجابی اندھا ہے سالہ کہ صرف ایک آدمی تو نکل آیا, باقی سارے پنجاب میں مجھے کہتا تھا ایک سیٹ بتا مجھے. وہ پنجاب کے بارے میں ذرا اس کی ایک رائے تھی. اس نے کہا ایک حادثے کی تو پیداوار ہے, تو نے بھٹو کا جلسہ پلٹ دیا تو یا بھٹو کا بندے مر گئے تو لیڈر بن گیا, اور تو حادثے کی پیداوار ہے, ورنہ تیرا کیا کام ہے سیاست میں؟ بگٹی مجھے یہی کہا کرتا تھا کہ تیرا کام نہیں ہے سیاست میں. اچھا یہ بتائیں, کوئی آپ نے ان کو بھی آپ نے کہا میں دھوکہ نہیں دے سکتا, آپ نے کہہ دیا میں خان کے دیکھیں میں عمران خان کا ساتھ اس کو بھی مشکوک کر دیتا, ان کو بھی مشکوک کر دیتا. عمر کے ایک حصے میں نے ان کو کہا بھائی جان میں ادھر ہوں. نہ انہوں نے فون کیا 4-5 مہینے میں, نہ مجھ سے رابطہ کیا. خان نے مجھے 1-2 دفعہ پوچھا, میں نے کہا جناب نہ ملاقات ہوئی نہ بات چیت ہوئی. شعر میں نے آپ کو سنا دیا. پھر آپ نے سنا دیا, تو کوئی بیک ڈور آپ کی یہاں سے نہیں چل رہا؟ نہیں میرے, لیکن ویسے کوئی بیک ڈور چل رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم, نہ میری حد تک میں اس بیان کو بہت ذمہ داری سے ادا کرتا ہوں. ان کی مہربانی ہے, انہوں نے مجھے سے نہ کوئی فون کیا نہ کوئی رابطہ کیا. لیکن آپ باخبر تو کسی اور کے ذریعے ہو بہت سکتا, باخبر ہے, ہاں ہو سکتا. تو چل رہا ہے پھر بیک ڈور. دیکھیں جو ایجنسیز یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے رابطے تو کبھی ختم نہیں کرتی نا. یہ پہلی دفعہ میرے سے رابطہ ختم ہوا ہے. ہو جائے گا تمہارا رابطہ باہر جب ضرورت پڑی تو منقطع ہوا. اچھا اب obviously خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت چل رہے ہیں. آج بھی جو ہیڈ لائنز چل رہی تھیں وہ یہ تھا کہ جی ایف آئی نے 2 نوٹسز بھیج دیے ہیں, تیسرا اگر, اور خان صاحب پیش نہیں ہو رہے, تیسرا اگر نہیں ہوا تو وارنٹ ہی ہوگا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں خان صاحب کے مقابلے میں جو انہوں نے بیانیہ دیا تھا وہ بھی عمران خان نے ان سے چھین لیا. یہ اب تھوک کے چاٹ رہے ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, لوگ بڑے ڈیفرنٹ ہیں. پہلے ہم کہتے تھے نا, جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے چاچو آسی نہ تو پوچھی تے ووٹ دے ہی دے ساں, برادری. یہ سوائے ہمیں وہ جو لڑکی بیاہ کے آتی تھی ہمارے محلے میں, اس کا مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ والدین کے ساتھ جائے گی یا سسرال. اب تو نوجوان کہتا ہے جی ووٹ ہے عمران خان کے ساتھ. میں نے کہا تو تمہارے گھر والے, انہوں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی. میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ نوجوان گھر میں کہتا ہوں کسی کی ایسی کی تیسی میرے گھر میں جو عمران خان کے ساتھ. کیوں نہیں پیش ہو رہے ہیں؟ FIR کے سامنے خود کہتے تھے اداروں کو یہ اس کو پتا مضبوط ہونا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا پیش ہونا چاہیے؟ کیونکہ یا تو اسٹریٹجی ہے کہ مجھے اریسٹ کر لو تاکہ مقبولیت اور بڑھ جائے. نہیں میرا نہیں خیال, مقبولیت ہی عمران خان کی رستے کی رکاوٹ ہے. اگر اس سے کم مقبول ہوتا تو شاید, یہی ان کو ڈر اور خوف ہے کہ یہ 2/3 اکثریت لے گیا تو پھر کسی کی پکڑائی میں نہیں آئے گا, اور لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت ان کا ہاتھ رہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب دنیا یہ بلیو کر رہی ہے اگر اس وقت الیکشن ہو جائیں تو وہ 2/3 لے جائے گا, اور ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہوئی تو چلو ہار جائیں گے. لیکن جو ممنوع فنڈنگ والا کیس ہے, چاہے اس میں جو بھی جس طرح بھی آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں, جو بھی اس میں جو اب سیما ضیاء کو بلایا جا رہا ہے یا گورنر اسماعیل کو بلایا جا رہا ہے, وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح سے کیسے جو ہے وہ بھی پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے اسٹے لے رہے ہیں. خان صاحب کہا کرتے ہیں دیکھیں میں تاریخی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم حلقے نشان پہ 77 میں صوبوں کی 2 جگہ سے لڑ رہے تھے, اور IGI نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے صوبے میں, رائٹ. بھٹو تھا اور میرا دل تھا کہ میری بڑی زبردست پوزیشن ہے, کیونکہ جوانی کے وقت میں زیادہ پاپولر تھا. جوانی میں تو میرا کوئی مقابلے کا مسئلہ ہی نہیں تھا, پہلا میرا الیکشن تھا. تو میں چاہتا تھا کہ یہ مجھے پتہ لگے مجھے کتنے ووٹ پنڈی سے پڑے ہیں 77 میں. لیکن جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہنا پڑتا ہے بائیکاٹ, ایک آدمی ووٹ ڈالنے پولنگ اسٹیشن پر نہیں گیا. اور اگر عمران خان کال دے کہ پولنگ اسٹیشن پر نہیں جانا تو تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں لوگ نہیں جائیں گے. میں اس خطرے کو 77 کے خطرے کو آج دہرا رہا ہوں. اگر عمران خان کے بغیر کسی نے الیکشن کرانے کی کوشش کی, بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اللہ تمہارا والا ہے, 2 دفعہ کہو نا ذرا جائے یہ لوگوں کے. ہاں بس مہربانی آپ. نہیں لیکن اس میں جو بغیر دیکھیں شرارتی جو ہے نا, کام کو خراب کرنے والے جو ہے نا, یہ قیدوں کئی ہوتے ہیں. سیاست کے بھی کئی قیدوں ہیں.
جیسے آج میں نے نام جو ہے مفتہ رکھ دیا اس کا، ان کی کیا کانسٹیچوئنسی ہیں، کبھی نام ہی نہیں سنے ان کے. میں ایسے ایسے چہرے دیکھتا ہوں. چلو دیکھیں عمران خان بڑی سخت ان سے اختلاف رکھتا ہو، لیکن شاہد خاقان کے والد ہمارے ساتھ منسٹر تھے، خواجہ آصف کے والد ہمارے ساتھ، احسن اقبال کی والدہ ہمارے ساتھ تھیں. چلو میرا میں یہ جو آ کے بکواس کرتے ہیں عمران خان کے خلاف، تمہاری اوقات کیا ہے بھائی؟ تمہیں جانتا کون ہے؟ ٹی وی کے سارے زندہ بس. اچھا یہ بتائیں، عمران خان تو مشکل ہے کہ ان کے خلاف کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور شاید ان کو گمان بھی یہی ہے، لیکن جو وہ بات کرتے ہیں کہ یہ بیلنسنگ ہونے جا رہی ہے، کہ کہیں گے جی نواز شریف بھی واپس آ جائے. دیکھیں عمران خان کو بھی تو اطلاعات ملتی ہیں نا کہیں نہ کہیں. آپ کو لگ رہا ہے بیلنسنگ؟ آپ اپنا سیاسی تجزیہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں نواز شریف خاندان کے بیانیے کو لکشمی چوک میں دفن ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، سیاسی بیانیے کو. کیونکہ جو کچھ دیکھیں نا اس ملک میں مولا جٹ فلم روز لگتی تھی، میں تھا منسٹر اس وقت، انفارمیشن کے ساتھ سپورٹ، کلچر، یوتھ اور ٹورزم بھی ہوتی تھی، 5 منسٹریاں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، میں ان کو بلایا، میں کہا روز مولا جٹ لگاتے ہو تم، تاڑی ایسی تھی تیسی بند کرو. اس نے کہا حضور جب کوئی فلم نہ لگے نا تو لگاتے ہیں کہ لوگوں کو پسند ہے کہ گرنیڈ پھینکے جا رہے ہوں اور پولیس مقابلے ہو رہے ہوں. میں نے کہا واقعی یہ حال ہے؟ اس نے کہا جی ہماری کوئی فلم خرچہ نہیں نکالتی جب ان ایکشن نہ ہو مولا جٹ. سو وہ خود بھی مولا جٹ گجرانوالے میں ان ایکشن میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا، جو بھی نام تھا ان کا. اب جو حالات ہیں، یہ 13 کی 13 جماعتیں اپنے سیاسی مستقبل کی سیاسی موت کی بجائے کوئی اور نظام قبول کر لیں گے، عمران خان کا مقابلہ نہیں کریں گے. نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور الیکشن میں نظر میں ابھی نواز شریف کو الیکشن میں آتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اوورٹرن فیصلہ ہوتا ہوا ان کے خلاف جو ان کے بین ہے، آپ کو لگ رہا ہے سیاسی تجزیہ؟ میں نواز شریف کو آتا ہوا نہیں دیکھ رہا، اور ملک کے حالات 45 دنوں میں 30 ستمبر تک، یہ میں 6 دنوں سے 10 دنوں سے کہہ رہا ہوں، بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. نواز شریف دیکھیں، الیکشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں تو الیکشن کی طرف کہوں گا، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اسی سال میں الیکشن دیکھ رہا ہوں میں. اچھا آپ کے دوست بھی ہیں جاز الحق صاحب، وہ کل پرسوں کا کوئی اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ جی اکتوبر سپٹمبر کی باتیں چل رہی ہیں لیکن اگلے سال پہ اب چیزیں چلی گئی. بس اس کو ظاہر ہے ایک جرنیل کا بیٹا ہے. ہمایوں مجھ سے اسی لیے خفا تھا کہ مشرف اس کو پرائم منسٹر بنانا چاہتا تھا، ہمایوں اختر کو، لیکن اس کا والد کیا نام تھا ان کا، اختر عبد الرحمان، وہ ڈی جی آئی تھے جب، تو لال ولی بھی آیا کرتے تھے اور مجھے وہ بڑا ارسطو مانتے تھے، اور میں نے ان کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیا. میں نے مشرف کو کہا کہ تم ایک جرنیل صدر ہو اور ایک جرنیل کا بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہو. تو پھر اسی سارے ماحول میں چودھری شوکت عزیز آ گئے اور چودھری آ گئے اور حالات وہ بھی ایک جرنیل کا بیٹا ہے، اب اس کو بہتر انفارمیشن ہوگی. میں رابطے میں نہیں ہوں کسی سے، نہ کسی کا مجھ سے رابطہ. اور آپ کا تجزیہ میں مانگ رہی ہوں کہ آپ کو میں نواز شریف کو آتے ہوئے ابھی نہیں دیکھ رہا. لے آئیں اس کو، 2 دفعہ لے آئیں، 3 دفعہ لے آئیں، اس کو سیاسی طور پر بھی یہ خراب کریں گے. شہباز شریف نے نواز شریف کا کک نہیں چھوڑنا. پھر کہتا ہوں کہ شہباز شریف مسکین، لاچار، بے بس، بے اختیار ترین شخص نواز شریف کی سیاست کا انشاءاللہ تعالی گلا گھونٹ دے گا انہی مہینوں میں، انہی دنوں میں. لیکن وہ آپ والی بات کہ اگر حالات اتنے خراب جا رہے ہیں تو اس وقت یہ لوگ بھی کیوں اس پر، یہ کرائے کے لوگ ہیں. دیکھیں ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیاں پسند کر رہے تھے تو فون آیا کہ جناب آپ کو وزارت مل رہی ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی. تو ہم ایئر مارشل کے پاس گئے، نواز شریف صاحب ساتھ تھے، اور میاں شریف صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کر گئے. انہوں نے کہا جی میرے پتر نو وزارت مل رہی ہے تے تسی اجازت دیو. یہ طریقے استقلال کے رابطہ کمیٹی کے چیئرمین تھے. اصغر خان بڑا پرنسپل آدمی تھا، اس نے کہا یس آئی ہیو نو پرابلم. اور پھر ایسے بنے وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اندر ہی گھس گئے جنرل جیلانی کے. اور پھر ایسی صورت حال ہوئی، آج تک نواز شریف نے جتنے آرمی چیف آف سٹاف لگائے بھی خود اور لڑائی بھی خود کی. چلے نواز شریف واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ فیصلہ اوورٹرن ہوگا؟
بہت اہم بات یہ ہے کہ ان 45 دنوں میں عمران خان کے ساتھ کوئی سیاسی زیادتی تو نہیں ہوتی. اس کے بعد سیاسی فیصلے ہوں گے، اور ورنہ پھر یہ سارے بھی جھاڑو بھی پھر سکتا ہے، سسٹم لپیٹا اللہ جانے. ہیں جی، سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے. میرے عزیز میں اردو پارلیمانی زبان میں کہنا چاہتا ہوں نا، کیونکہ بڑے اہم دن ہیں میرے 45. عزیز ہم وطنوں بھی پالنا نہیں، میں نے عزیز ہم وطنوں کا، میں سگار پی رہا تھا بیٹھا جب عزیز ہم وطنوں نے خطاب کر رہے تھے اور ہمارے سیکرٹری جنرل دیواریں پھیلاگی گئی ہے. اب لوگوں کے پاس کلاشنکوف ہیں، 150 ملین نوجوانوں کی جیب میں کلاشنکوف ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن ایک ہاں یا نام ہے، فیصلہ اوور ٹرن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. نہیں نظر آ رہا. On that note, we'll take a short break. We'll be right back. Welcome back after the break. آپ کہہ رہے ہیں جھاڑو پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں اگر عمران خان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی، کوئی غیر ذمہ داری ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ 13 جماعتیں عمران خان کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں. ان کو بٹھایا گیا تھا، ان سے بات ہوئی تھی، اور مجھ سے بڑے آدمی نے یہ بات کی کہ آصف زرداری اور فضل الرحمان تیار نہیں ہیں. ڈائریکٹ مجھ سے 1 to 1 انہوں نے بات کی. جب یہ اسمبلیاں توڑ رہے تھے عمران خان، یہ طے تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ملک کو کس طرف چلا جائے گا. اس نے کہا الیکشن کی طرف جائے گا، لیکن آصف زرداری اور فضل الرحمان جو ہے، اس وقت نواز شریف کی پارٹی الیکشن لڑنے کے لیے بالکل تیار تھی. شہباز شریف کو مزہ آ گیا، آپ کو پتا چسکا گروپ ہے یہ، شیروانی پہن کے. تو انہوں نے پھر چھونی ڈال دی وہاں پہ. اور لوگ ورنہ نواز شریف پارٹی جب ہمارے عدم اعتماد کا الیکشن کے لیے تیار تھے. وہ کہتے ہیں فوری الیکشن جو ہے وہ کروا دینے چاہیے، لیکن اب وہ فوری الیکشن تو اب ان کو سمجھ آ گئی نا. ایک ضمنی الیکشن نے بھی ان کی آنکھیں کھول دی. جب میں کہتا تھا 15 سیٹیں لے گا، انہوں نے 17 سیٹیں لی. 2 سیٹیں ان کے ساتھ نجائز ہوئی ہیں، ایک کوٹا والی اور ایک مظفر گڑھ والی. لیکن اس وقت خان صاحب کی کچھ اسٹریٹجی نہیں سمجھ آ رہی. ایک طرف وہ ہر روز کی اس کی اپنی اسٹریٹجی ہے. وہ یہ تو بتائے نا، ایک طرف استعفے پڑے ہوئے ہیں، وہ استعفے پڑے ہوئے، اس میں سے 11 پہ الیکشن ہو رہا ہے، خان صاحب 9 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اور سیاست ہوتی کیا ہے؟ 11 کا مطلب ہے 2 اسپیشل سیٹیں. سیاست یہ ہو کہ آپ کی مارکیٹ میں آپ کا مال بک رہا ہو. 2 آدمی تھے، میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا کہ وہ ایک آئس کریم لگاتے تھے میری اسکول کے باہر، ایک دم بیچ کے چلا جاتا تھا، اور تھی دونوں کی زمزم آئس کریم. دوسرے کی آواز اچھی تھی، بچے سنتے تھے شوق سے. اب عمران خان کی آواز چھائی ہوئی ہے، اس کی آئس کریم بھی بک رہی ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ نون کے اندر سے شین تو نکل نکل آئی نا، شکر اللہ کا. اب سارے صحافی کہہ رہے ہیں، شیخ رشید نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ نون کے اندر سے شین نکلے گی. لیکن وہ شین آپ کو بھئی یہی شین تھی نا، اور کتنی ہوتی ہے؟ لیکن اس شین کا آپ کو فیوچر کچھ نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. شین نون کو بھی لے گئی. دیکھیں نا، اب ایسا بے بس، لاچار اور کمزور ترین وزیر اعظم ہے جس کو لوگ یہ کہتے ہیں جی نواز شریف اٹھ کے چلا گیا. مریم نے کہا کہ دکانوں سے فکس ٹیکس ختم کرو. حالانکہ میں نے مریم کے خلاف کبھی بات نہیں کی. مجھے دکھ ہوا کہ اس نے مجھے کرونا کی تصویر لگائی اپنے اس پہ کہ بھئی ٹویٹر پہ. اخلاقی طور پر بہت سارے لوگ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اینی وے، پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہا. میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ شہباز شریف انشاءاللہ تعالی میرے مولا نے چاہا تو نواز شریف کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑے گا، اور اس سے سارے ہی کام لے لیے جائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے دوست ان کے ساتھ ہوں تو دل سے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. بعض کا اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ یہ کشتی ڈوبتی ہے، 10 کلو اور وزن ڈال دو تاکہ سیاپا ہی مکے. اچھا، نومبر میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ ضروری آئے گی. جو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کیا آئے گی. اگر آپ مجھے یہ پوچھیں، 45 دن میں آپ کو دے رہا ہوں، 45 دن میں سب کلیئر ہو جائے گا. سیٹ ہو جائے گا سب کچھ. جو کچھ بھی ہونا ہے کٹی کٹا نکل آئے گا. یا بات آسمان پہ چلی جائے گی، ہاتھ لگ جائے گا. یہ جو اہم مسئلہ ہے، یا آسمان پہ لگ جائے گا یا پاؤں زمین پہ لگ جائیں. خلا میں نہیں یہ لٹکے گا 30 ستمبر تک مسئلہ. آپ کا مطلب ہے یہ بھی جو بھی ڈیسیجن ہے، یہ جو بھی ڈیسیجن ہے اس نے انہی 45 دنوں میں فیصلہ ہو جانا ہے کہ اس کے ہاتھ آسمان پہ لگنے ہیں یا پاؤں زمین میں لگنے ہیں. یہ خلا میں نہیں لٹکا رہے گا کہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. روز افواہیں نکل رہی ہیں کہ وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، نہیں جا رہا آ رہا ہے. یہ 45 دن میں فیصلہ ہو میں جائے. تو صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ
اتنا میں بولا نہیں کہ آپ کو بتاؤں. آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ کوئی یہ میری ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. اتنا میں بولا نہیں. مجھے پتہ ہے کہ ریڈ زون کہاں شروع ہوتا ہے, اور شیخ بھی ہوں. شیخ بھی خان صاحب کے ساتھ رہنے کا بھی اتنا اثر نہیں ہوا. نہیں، اس کا مطلب نہیں. اینڈ میں بس یہ مجھے بتا دیجیے, آپ نے 45 دن تو کہہ دیا, الیکشن آپ کو کب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ میں ابھی بات پہ قائم ہوں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں. 10-15 دن اسی سال دیکھ رہا ہوں. آپ میں اضافہ کر دیتا ہوں, یہ نہ ہو بعد میں آپ ویڈیو دکھاتے رہیں ہم پہ کہ انہوں نے کہا تھا نومبر تک الیکشن ہو جائیں گے. اسی سال الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور عمران خان آئے گا, چھائے گا. اگر اس کا روکتا روکیں گے, اس کو آنے نہیں دیں گے, پھر کوئی بھی نہیں آئے گا, سب گھر کو جائیں گے. رب بھلا کرے گا, پھر راج کرے گی خلق خدا. الیکشن کا بوائکاٹ کیسے ہوگا؟ بوائکاٹ آپ نے ایک کال دے گا کوئی آدمی نہیں. میں میری زندگی کے سامنے کھڑا ہوں, نکالیں. میں الیکشن چاہتا تھا. دیکھیں, میرا پہلا الیکشن تھا, میں مقبولیت کی معراج پہ تھا. نوجوانی میں جتنا میں مقبول تھا گورنمنٹ کالج میں اس وقت, اتنا تو میں مقبول نہیں ہوں. میرے خلاف 30,000 ووٹوں سے میں جیتتا ہوں, 1,00,000 ووٹ بھی میرے خلاف مجھے بھی پڑتے ہیں. تو اس وقت میں مقبولیت کی معراج پہ تھا. میری یہ خواہش تھی کہ یہ مجھے پتہ لگ جائے پنڈی میں مجھے کتنے ووٹ پڑ رہے ہیں. لیکن جب بائیکاٹ کیا انہوں نے تو کوئی بندہ پولنگ اسٹیشن نہیں گیا. جو مخالف تھے انہوں نے کہا کہ جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. کوئی ووٹ پانے نہیں گیا, ڈبے خالی. رب بھلا کرے گا. چلے, on that note we'll have to end today's program. شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سال ہی الیکشن ہوتے ہوئے ان کو نظر آ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. We'll see you tomorrow.